انسانوں کے نام افزار ریحان، خلیفہ ابو بکر بغدادی کا انجام اور داعش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حالیہ فقید المثال انتخابی کامیابی کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑیں گے بلکہ پہلے سے جاری جنگوں کو بند کروانے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تب بھی کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑی تھی، جبکہ امن کا نوبل پرائز انہیں دے دیا گیا جنہوں نے ان کا اہتمام کیا تھا۔ ہم نے صرف داعش کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اس دہشت گرد تنظیم کا خاتمہ کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی زبانی داعش کے حوالے سے یہ بیان سنتے ہوئے خیال آیا کہ عین اس وقت درویش نے داعش کے امیر المومنین حضرت ابو بکر بغدادی کی پراسرار موت پر جو آرٹیکل تحریر کیا تھا، کیوں نہ دلچسپی رکھنے والوں کے لیے وہ پیش کیا جائے تاکہ ٹیررزم سے لگاؤ رکھنے والوں کو اس حوالے سے سمجھنے کے لیے کئی گوشے واضح ہو جائیں، کیونکہ آج ہمارے بیشتر شیعہ بھائی امریکہ کے خلاف نفر پھیلاتے ہوئے جس طرح براستہ ایران، ایرانی حزب اللہ، یمنی حوثیوں یا فلسطینی حماس کی دہشت کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں، اس آئینے میں وہ ان چہروں کی اصلیت کو جان سکیں، اور یہ بھی کہ اگر امریکہ اس وقت داعش کی امڑتی طاقت کا خاتمہ نہ کرتا تو وہ دنیا بھر میں بالعموم اور سیریا، عراق اور ایران میں بالخصوص شیعہ نے علی کا جینا حرام بنا دیتے۔ پیش خدمت ہے اس آپریشن سے ٹھیک اگلے روز کا آرٹیکل۔ پاکستانی قصبے ایبٹ آباد میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے خلاف جس نوع کا آپریشن امریکنوں نے 2 مئی 2011 کو کیا تھا، کچھ اسی نوعیت کی کارروائی ترک سرحد سے محض 3 میل دور شام کے صوبے ادلب کے گاؤں بریسا میں امریکی ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز نے داعش کے امیر خلیفہ ابو بکر البغدادی کے خلاف کیا ہے۔ اس کی مخبری خود اس کے اپنے ہی برادر نسبتی کے ذریعے عراقی انٹیلیجنس کی وساطت سے امریکیوں تک پہنچی۔ 8 جنگی ہیلی کاپٹروں پر آئے کمانڈوز نے پہلے مکان کے باہر کھڑی گاڑی کو نشانہ بنایا، پھر باواز بلند عربی زبان میں اعلان کیا کہ ابو بکر بغدادی صاحب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے بعد دھماکے سے مکان کی بیرونی دیوار توڑی۔ اس دوران داعش کے محافظوں یا جہادیوں سے جھڑپ ہوئی جس میں داعش کے 9 جنگجو مارے گئے۔ جیسے ہی امریکی فوجی قریب پہنچے، خلیفہ ابو بکر البغدادی سرنگ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب امریکی کتے نے ان کا پیچھا کیا تو انہوں نے خود کو خودکش جیکٹ کے دھماکے سے اڑا لیا، جس سے سرنگ میں موجود ان کے 3 بیٹے بھی ہلاک ہو گئے۔ سرنگ منہدم ہو گئی اور ابو بکر بغدادی روتے چیختے چلاتے موت کی وادی میں چلے گئے۔ لاش نکال کر ان کا DNA کیا گیا تو شناخت کی تصدیق ہو گئی۔ امریکی کمانڈوز نے متعلقہ کمپاؤنڈ سے حساس معلومات و مواد اپنی تحویل میں لے لیا۔ یوں کوئی 2 گھنٹے میں یہ خطرناک آپریشن اختتام پذیر ہوا، جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے براہ راست ملاحظہ کیا اور بعد وائٹ ہاؤس سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے آج کی دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو انصاف فراہم کر دیا ہے۔ داعش کا سربراہ ابو بکر البغدادی بزدلوں کی طرح کتے کی موت مارا گیا ہے۔ Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS. جس کی دیگر ممالک بشمول ترکی، عراق، شام اور سعودی عرب نے بھی تحسین کی ہے۔ امریکی صدر کی طرف سے یہ اعلان شاید اس لیے بھی ضروری سمجھا گیا کہ ماقبل 3-4 مواقع پر اس نوع کی جعلی خبریں پھیلتی رہی ہیں کہ داعش کے سربراہ فلاں حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، مگر پھر ان کی تردید آتی رہی ہے، جبکہ اس مرتبہ رپورٹ قطعی و مصدقہ ہے۔ بلکہ اس سے اگلے ہی روز دوسرے آپریشن میں ان کے دست راس اور نائب ابو الحسن المہاجر کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، جس کے متعلق ملیشیا کے سربراہ مظلوم عابدی نے کہا ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں امریکن فورسز سے تعاون کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد صدر باراک اوباما نے سعودی کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز کی مشاورت سے اس کی لاش کو سمندری لہروں کی نظر کر دیا تھا۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ اسی نوعیت کا معاملہ ابو بکر البغدادی کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ اب ایک تائرانہ جائزہ پیش کرتے ہیں کہ خلیفہ ابو بکر البغدادی کون تھے، داعش کیا ہے اور وہ اس کے سربراہ کیسے بنے۔ داعش کے امیر ابو بکر البغدادی 1971 میں بغداد کے شمالی علاقے سامرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصلی نام ابراہیم السعود البدری تھا۔ 1996 میں یونیورسٹی آف بغداد سے اسلامیات میں گریجویشن کی، پھر 1999 میں صدام حسین یونیورسٹی فار اسلامک اسٹڈیز سے علوم اسلامیہ میں ماسٹر اور بعد 2007 میں قرآنی علوم میں PhD کی۔ 2003 میں امریکنوں نے عراق پر حملہ کیا تو آپ بغداد کی مسجد میں خطابت و امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 2 بیویوں اور 6 بچوں کے ساتھ آپ کی رہائش بغداد کے توبچی علاقے میں تھی۔ آپ اپنی نوعمری میں فٹ بال کے سٹار کھلاڑی بھی رہے ہیں۔ امریکہ مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے امریکی فوج نے انہیں 2004 میں گرفتار کر کے بقا کی جیل میں بند کر دیا تھا۔ 5 سال بعد جب رہا ہوئے تو عراق میں ابو مصعب الزرقاوی اور ان کی القاعدہ کا خاصا زور تھا، سو انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ القاعدہ کے بانی تو اگرچہ معروف عرب عالم عبداللہ العظام تھے، جنہوں نے افغانستان میں عرب نوجوانوں کی نہ صرف شمولیت کرائی بلکہ ذہنی کے ساتھ ساتھ
ان کی عملی تربیت بھی کی۔ زرقاوی بھی ان میں سے ایک تھا جس نے بعد ازاں عراق میں القاعدہ کو مستحکم بنایا تھا، جبکہ نوری المالکی کی حکومت القاعدہ سے برسرے پیکار تھی۔ ابو بکر البغدادی اپنے علم و فضل میں ہی نہیں، اپنی شعلہ بیانی میں بھی لاسانی تھے، اس لیے اپنی جگہ مضبوط بناتے ہوئے اتنی مقبولیت حاصل کر لی کہ بعض اختلافات کے باعث اپنا الگ گروپ بنانے میں کامیاب ہو گئے، جسے بعد ازاں داعش کا نام دیا گیا۔ عربی زبان میں داعش مخفف ہے دولت الاسلامیہ فی العراق و سوریہ، یعنی اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا۔ اختصار کے ساتھ اسے ISIS لکھا یا بولا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی شہرت شدت پسند سنی المسلک یا شیعہ مخالف مذہبی اور جنونی گروہ کی ہے، جو خلافت راشدہ کی طرز پر اسلامی ریاست کا قیام چاہتی ہے، جس کا آغاز بقول حضرت ابو بکر بغدادی صاحب عراق و شام سے ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے 2014 میں عراقی شہر موصل کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ پیش کرتے ہوئے نہ صرف اپنی خلافت کا باضابطہ اعلان فرمایا، بلکہ خطبہ جمعہ میں اپنی خلافت کے اظہار کو لازم ٹھہرایا، کیونکہ اس اعلان سے قبل وہ شام اور عراق کے کئی خطے بشمول الفلوجہ اور الرمادی پر قبضے جما چکے تھے۔ مغربی عراق میں جہاں سنیوں کی اکثریت ہے، 2011 سے جہادی سرگرمیاں چھا چکی تھیں۔ یہ وہ خطے ہیں جہاں کسی زمانے میں سیدنا علی اور امیر معاویہ کے درمیان صفین کی تاریخی جنگیں لڑی گئی تھیں۔ جب شامی صدر بشار الاسد نے سنی مسلمانوں پر مظالم ڈھانے شروع کیے تو ابو بکر البغدادی کی خلافت کو خوب بڑھاوا ملا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس دوران کئی طاقتور عرب شیوخ کا مالی و مادی تعاون بھی انہیں حاصل ہوا۔ ان کی خلافت اتنی پیدل نہیں تھی جتنی ہمارے میڈیا میں استہزائیہ انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے سنی علماء و مفتیان شرح متین ابو بکر بغدادی کے ساتھ تھے، جو فی الحقیقت انہیں امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین قرار دیتے ہوئے ان کے دست و بازو بنے ہوئے تھے۔ اپنے زیر قبضہ خطوں اور شہروں میں انہوں نے اپنے تئیں شرعی نظام قائم کرنے کی کاوشیں کی۔ فقہاء اور مفتیان شرح متین کے بورڈ بنائے گئے جن سے باقاعدہ فتاوی حاصل کیے جاتے تھے اور اپنے تئیں شرعی سزائیں تک لاگو کی گئی تھیں۔ مغرب میں جس ایشو پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا شدید طوفان اٹھا تھا وہ ایک ہی جنس یعنی سیم سیکس کے باہمی تعلقات پر دی گئی شدید سزائیں تھیں، جن کے مرتکبین کو بلند و بالا امارات سے نیچے گرا کر صفاقانہ طریقے سے مارا جاتا تھا۔ لیکن اس امر کا فیصلہ ان کی شرعی عدالتوں سے فقہاء کے باضابطہ فتاوی کی روشنی میں کیا جاتا تھا۔ 2015 میں جارڈن کے پائلٹ کو جب مخصوص لباس پہنا کر پنجرے میں بند کرتے ہوئے تیل ڈال کر جلایا گیا تو اس اذیت ناک موت نے بھی مغربی دنیا میں داعش کے خلاف ہلچل مچا دی۔ علاوہ ازیں شیعوں کے ساتھ ساتھ جب مسیحیوں کو قتل کر دیا اور بازارات کو بت پرستی کے اڈے قرار دیتے ہوئے اڑایا جا رہا تھا تو ان کے خلاف نفرت مزید بڑھ گئی۔ حالانکہ ماقبل خود مغرب سے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کے پاس جہاد میں شمولیت کے لیے پہنچ رہے تھے۔ داعش کی خلافت اندرونی طور پر نماز، روزے، زکوٰۃ اور دیگر اسلامی شعار کی پابندی میں حد سے زیادہ شدت برت رہی تھی، مگر شیعوں کے خلاف منافرت میں وہ القاعدہ اور طالبان سے بھی کہیں آگے چلی گئی تھی۔ بہرحال یہ سب باتیں مل کر اسلامک اسٹیٹ کے زوال کا باعث بنی اور آج بالآخر ان کے خلیفہ ابو بکر البغدادی کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ امید ہے آنے والے دنوں میں ان کی باقیات کا بھی پوری طرح خاتمہ ہو جائے گا اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آج کے دور میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کا نہ تو کوئی مستقبل ہے اور نہ دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش، چاہے وہ کتنے مقدس و نیک ارادوں، منگوں اور داروں کے ساتھ آئے۔